بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل موسم بہت سرد ہے اور اس سردی کی شدت سے اکثر بچوں اور بوڑھوں کو سردی لگ جاتی ہے اور سردی کی وجہ سے کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب کی شکایت ہو سکتی ہیں۔ اگر سردی زیادہ لگ جائے تو نمونیا یا چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اگر زیادہ انفیکشن ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ کو بخار اور جسم درد بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 ٹپس بتا رہا ہوں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو پہلی بات آپ کو سردی لگے گی نہیں۔ اگر لگ گئی ہے، چیسٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے یا نمونیا ہو گیا ہے، خاص کر بچوں اور بوڑھوں میں، تو یہ آپ 3 ٹپس ان پہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد ریکور ہو جائیں گے۔ تو پہلی ٹپس پہلے نمبر پہ ہے لہسن کا ہار۔ اس میں لہسن کا ہار اس طرح بناتے ہیں کہ آپ نے دیسی لہسن لینا ہے اور اس کے 5 سے 7 دانے الگ کر لینے ہیں۔ اس کے 5 سے 7 جوے آپ چھیل لیں اور ان کو آپ ہار میں پرو لیں، جیسے ہار پروئے ہوتے ہیں اس طرح آپ سوئی دھاگے سے ان کو آپ ایک ہار سا بنا لیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پہ 5 سے 7 دانے وہ ایک دھاگے میں پرو لیں، اس کا ہار بنا لیں۔ یہ ہار جس بچے کو یا کسی کو بھی اگر چیسٹ میں انفیکشن ہے، چیسٹ بلاک ہو گئی ہے بلغم کی زیادتی سے یا نمونیا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ بہت مفید ہے۔ لہسن کا ہار آپ نے گلے میں پہن لینا ہے، مریض کے گلے میں پہنا دیں، اور جو ہار ہے یہ ڈائریکٹ آپ کی سکن سے ٹچ نہ کرے۔ نیچے اگر بنیان پہنی ہوئی ہے یا قمیض ہے تو اس کے اوپر رہے، کیونکہ بعض لوگوں کو لہسن سے الرجی ہو جاتی ہے، اگر سکن کے ساتھ ٹچ رہے تو سرخی مائل ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بنیان کے باہر رکھیں۔ اور یہ آپ 5 سے 7 دن استعمال کریں گے۔ اس کی لہسن کی سمیل سے اور یہ جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے، اس سے آپ اس کے طبی فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور آپ کے بلغم پیدا کرنے والے جو جراثیم ہیں وہ اس سے لہسن کی خوشبو سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیسٹ کا انفیکشن دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ہر دوسرے دن اس ہار کو چینج کرنا ہے، یعنی آپ نے تازہ بنانا ہے، اور یہ 5 سے 7 دن پہنے رکھیں، اور جب آپ تازہ بنا لیں تو پہلے والا اتار دیں اور پھر نیا پہن لیں۔ یہ آپ تقریباً 5 سے 7 دن اپنی مرض کے مطابق پہنیں گے تو آپ کو جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو بیرونی طور پہ استعمال کریں، تو اس سے آپ کو بہت جلد افاقہ، ایک ہی دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں میں جو چھاتی کھڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اس سے آوازیں آتی ہیں، اس کے لیے آپ یہ ایک دن میں ہی آپ کو واضح فرق انشاءاللہ محسوس ہوگا اس کے استعمال سے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ٹپ ہے وہ ہے جی دیسی مرغ کی یخنی۔ اور یخنی بنانے کا طریقہ تو سب کو آتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک جو ہے دیسی مرغ یا اصیل مرغ وہ لینا ہے اور اس کی یخنی بنانی ہے۔ اور یخنی میں آپ نے جو مسالہ جات استعمال کرنے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ادرک، کالی مرچ، ہلدی، لہسن اور زیرہ سفید، اور حسب ذائقہ آپ نمک ملائیں گے۔ ان مسالہ جات کو آپ یخنی میں بنانے کے درمیان استعمال کریں گے، اور یہ یخنی بنانے کے بعد اگر بڑا ہے تو وہ دن میں 2 کپ پیے، 1 کپ صبح اور 1 شام کو۔
اور اگر بچے ہیں تو آپ ان کی عمر کے مطابق ان کو 1 چمچ دن میں 4-5 دفعہ دے سکتے ہیں، 1 چمچ عمر کے مطابق۔ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے، 5-10 سال کا ہے، تو اس کو آپ 1-2 گھونٹ بھی پلا سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کی حالت کے مطابق اور ایج کے مطابق۔ خاص طور پر بوڑھوں میں، جب بوڑھوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ایک تو قوت نہیں ہوتی، اور دوسرا ان کو سردی لگ جانے سے وہ بار بار کھانسی اور کچی بلغم سفید رنگ کی وہ تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو یخنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ نہایت مفید رہتی ہے۔ اس سے ایک تو ان میں جسم میں انرجی اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا جو ریشہ جمع ہوا ہے وہ بھی اس کے استعمال سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کچا ریشہ بار بار وہ تھوکتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے، وہ اس یخنی کے استعمال سے بننا ہی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یخنی استعمال کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو یخنی پی رہا ہے اس کا کولیسٹرول لیول کا پتہ ہونا چاہیے، وہ زیادہ نہیں ہے تو تب آپ استعمال کریں گے، اور اگر اس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تب بھی یخنی نہیں استعمال کرنی۔ یہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یخنی کا استعمال کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ٹپ ہے وہ ہے جی پودینہ اور ادرک کا قہوہ، اور اس کا بھی طریقہ سن لیں۔ اسی طریقے کے مطابق آپ نے یہ قہوہ بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تازہ پودینہ 10 سے 15 پتے، تازے پودینے کے 10 سے 15 پتے ٹہنیوں سے الگ کر لیں، اور ادرک کا ½ انچ سے 1 انچ تک عمر کے مطابق آپ یہ قہوہ بنائیں گے، مریض کی عمر کے مطابق۔ اگر بڑا بندہ ہے تو اس کے لیے آپ 15 پتے اور 1 انچ کا پیس ادرک کا لیں گے، اور اس کو آپ 3 سے 4 کپ میں بھگو کے رکھ دیں گے، تقریباً 30 منٹ بھیگا رہنے دیں۔ اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ جب دیکھیں کہ تقریباً اگر آپ نے 3 کپ پانی رکھا ہے تو 2 کپ جل گیا ہے اور 1 کپ پانی باقی ہے، تو آپ اس کو قہوے کو نیچے اتار لیں آگ سے، اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد قہوے کے اندر پیتے وقت یا تو آپ گڑ استعمال کریں گے یا خالص شہد، اور اس کا یہ ایک خوراک ہے، بڑے بندے کے لیے یہ ایک خوراک ہے۔ تو اسی طرح 1 کپ صبح اور 1 کپ شام کو پئیں گے۔ اس کے استعمال سے کیا ہوگا کہ جو ریشہ بن رہا ہے اور رک رہا ہے اور سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے، اس قہوے کے استعمال سے ریشہ بننا کم ہو جائے گا، اور جو نکل نہیں رہا اور سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے وہ اس کے استعمال سے ریشہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، اور سانس کی نالیاں کھل جائیں گی، اور سانس لینے میں جو دقت تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ قہوہ بچوں کو استعمال کرائیں گے تو اس کے لیے بنانا تو ایسے ہی ہے، لیکن آپ نے یہ جو 1 کپ آپ نے بنایا قہوہ، یہ آپ 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر اور 1 چمچ شام کو 3 ٹائم 1 چمچ دیں گے۔ بچوں کی عمر کے مطابق اگر بچے بڑے ہیں تو آپ 2 چمچ یا 3 چمچ بھی دے سکتے ہیں، اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ 1 ٹی سپون دیں گے، 1 ٹی سپون صبح دے دیں، 1 ٹی سپون دوپہر کو اور 1 ہی شام کو۔ اور یہ روز تازہ بنانا ہے۔ جو قہوہ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو جو قہوہ بچ جائے وہ گرا دیں، یا کوئی بڑا پی سکتا ہے، دوسرے دن آپ کو تازہ قہوہ بنانا ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کو میں نے 3 ٹپس بتائی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سردی کے تمام امراض میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور سردی کے تمام اثرات جسم سے زائل ہو جائیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔